अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑनलाइन एकेडमी से मैं हूँ आपकी टीचर। आई एम श्योर आपने कल वाला जो मेरा लेक्चर है वो रिवाइज़ कर लिया होगा, क्योंकि लेसन को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पिछले लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे तभी आपको मेरे नए लेक्चर की समझ आएगी। आज हमने पढ़ना है केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड को क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। इससे मुराद वो तरीका है जिसकी मदद से फ़र्द के प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स की, उसके गुज़िश्ता तजर्बात को पेश नज़र रखते हुए उसके हाल के मुतल्लिक मालूमात, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती हैं और फिर इनका एनालिसिस करके फ़र्द की शख्सियत, ख़ास तौर पर इसके शख्सियत में पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स के मुतल्लिक मालूमात हासिल की जाती हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स, ख़ास तौर पर जो उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर पाए जाते हैं, उन्हें डायग्नोस किया जाता है। क्लिनिकल मेथड या केस हिस्ट्री मेथड में प्रेजेंट से हम पास्ट की तरफ बढ़ते हुए मामूल की शख्सियत के मुतल्लिक मालूमात हासिल करते हैं। यानी हम जब भी किसी फ़र्द की शख्सियत के बारे में खोज लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका प्रीवियस कैसा था, प्रीवियस में वो फ़र्द जो है वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा था। यानी हम हाल से उसके प्रीवियस की तरफ जाते हैं और फिर उसके प्रीवियस से उसके हाल की तरफ आ जाते हैं। मामूल की शख्सियत के मुतल्लिक मालूमात हासिल की जाती हैं। इस तरह इसके मेंटल डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर और उसकी समाजी अदम मुताबिकत के मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। ये मेथड जो है केस हिस्ट्री मेथड ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िक बच्चों के मुताले में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के जो अडेप्टेशन प्रॉब्लम्स हैं, उसकी काज़िज़ मालूम की जाती हैं। हम अक्सर इसकी गुज़िश्ता और मौजूदा ज़िंदगी के हालात के बारे में जो मालूमात हासिल करते हैं, उसकी बुनियाद में हम जायज़ा लेते हैं कि बच्चे को जो अदम मुताबिकती मसाइल जो बच्चे की शख्सियत में रूनुमा हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। केसीसी मेथड में 3 माहिरीन शामिल होते हैं। एक होता है माहिर तिब, जो फ़र्द की जो है वो जिस्मानी बीमारियों को डायग्नोस करता है। दूसरा कौन-सा होता है? सोशल वर्कर होता है। ये फ़र्द के घरेलू और समाजी हालात का जायज़ा लेता है और रिपोर्ट तैयार करता है। और तीसरा कौन होता है? वो क्लिनिकी और नफ्सी पैमाइश का माहिर होता है। यानी ऐसा थर्ड में क्या होता है कि एक ऐसा माहिर हम शामिल करते हैं, अगर फ़र्द का जो प्रॉब्लम है बहुत सीवियर हो तो उसको क्लिनिक पे जिसको रेफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे क्लिनिकल जो साइकियाट्रिक होता है वो उसके प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करता है। शख्सियत को मुख्तलिफ़ आज़माइशों के ज़रिए जानने की वो कोशिश करता है। तीनों माहिरीन मिलकर एक मीटिंग में फ़र्द के बारे में हासिल शुदा मालूमात का जायज़ा लेते हैं और ज़रूरत के मुताबिक इलाज या उसका ट्रीटमेंट जो है वो तजवीज़ करते हैं। बाज़ सूरतों में फ़र्द की तर्ज़ ज़िंदगी में कोई तब्दीली पैदा करने का मशवरा देते हैं। यानी जब वो फ़र्द का जो तमाम रिकॉर्ड है, उसको जब वो देखते हैं और उसमें अगर वो ये देखते हैं, ज़रूरी ये समझते हैं कि फ़र्द जिस तरह की ज़िंदगी जो है वो गुज़ारा है, अगर उसमें तब्दीली करने से फ़र्द की ज़िंदगी में अगर कोई बेहतर मस्बत जो है उसकी तब्दीली में चेंज आता है, तो फिर वो तीनों मिलकर ये मशवरा देते हैं कि फ़र्द की जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसमें कोई ना कोई तब्दीली लाई जाए। क्लिनिक में ये देखने का भी इंतज़ाम किया जाता है कि डॉक्टर्स के मशवरों पर अमल किया गया और इससे फ़र्द के हालात में किसी किस्म की बेहतरी आई है या नहीं आई है। यानी क्लिनिक में ये टेस्ट भी किया जाता है कि फ़र्द का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके कैसे रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। केसीसी मेथड के 2 पर्पस होते हैं। एक क्या, किसी फ़र्द के शख्सियती और हिजानी मुताबिकती मसाइल के बारे में मालूमात इकट्ठी करना, और सेकंड क्या होता है, फ़र्द के समाजी बहबूद के मफाद में फ़र्द के किरदार में तरमीम व इस्लाह करना। यानी फ़र्द किस तरह से माशरे में फ़र्द किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है, वो किस तरह से एक जो है वो पॉजिटिव कारकुन माशरे का बन सकता है, एक सिविलाइज्ड पर्सन वो बन सकता है, और इस तरह से उसके फ़र्द के किरदार में जो है वो तब्दीली लाई जाती है ताकि वो एक सेहतमंद जो है वो शहरी बन सके। इलाज के लिए नफ्सी तरीका इलाज भी इस्तेमाल किया जाता है। इन टॉपिक को नेक्स्ट जो है वो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी। जब किसी मरीज़ को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत हो तो क्लिनिकल माहिरीन नफ्सियात फ़र्द को साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे की कमज़ोर कारकर्दगी, न्यूरोटिक या साइकोटिक के शदीद ज़हनी अमराज के ट्रीटमेंट के लिए केसीसी मेथड जो है वो बहुत अहम है।
اسی میں کیا آتا ہے بایوگرافیکل میتھڈ۔ بایوگرافیکل میتھڈ کیا ہے؟ یہ طریقہ اہم اور مشہور لوگوں کی زندگی کے ریکارڈ کا انالیسس کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ بایوگرافیکل میتھڈ ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ کسی مشہور جو ہے وہ پرسنالٹی، اس کی زندگی کا تمام جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور اس ریکارڈ کا ہی انالیسس کر کے اس شخصیت میں پائے جانے والے اوصاف کو متعین کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نفسیاتی لحاظ سے ان حالات اور واقعات کو سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش ہے جو دوسروں کی تحریر کردہ حالات زندگی ہو یا خود جو حالات زندگی تحریر کی ہو۔ یعنی بایوگرافیکل میتھڈ کیا ہے؟ یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ اس میں یعنی ایک بایوگرافیکل میتھڈ جس میں فرد اپنی ہسٹری کو خود لکھتا ہے، اور دوسرا اس کا میتھڈ یہ ہے جس میں کوئی دوسرا فرد مشہور شخصیات کی یا کسی بھی دوسرے فرد کی لائف ہسٹری کو لکھتا ہے، جس میں فرد خود اپنی لائف ہسٹری کو لکھتا ہے۔ وہ اپنے متعلق فرد جو بھی اس کی زندگی کے حالات و واقعات ہیں انہیں وہ بیان کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں اس کی شخصیت کے اہم پہلوؤں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس سے فرد کے کردار سے متعلق تعین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر لائف ہسٹری حالات زندگی کسی دوسرے فرد نے لکھی ہو تو اس میں فرد کی ذاتی پسند اور ناپسند شامل ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی بھی قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر اس کی لائف ہسٹری کو لکھا جائے تو اس سے فرد کی ذہانت، حساسیت، سماجیت پسندی، استعداد قبولیت کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ یعنی اگر فرد خود اپنی لائف ہسٹری لکھتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت کے بہت سے پہلو، اس کی شخصیت کے بہت سے اوصاف جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس کی لائف ہسٹری کا انالیسس کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص لکھتا ہے اور اگر وہ بڑا سنسیئر ہو کے لکھتا ہے، اس میں کسی قسم کا تعصب، اس کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند شامل نہیں ہوتی، تو بھی اس کے انالیسس سے ہم کسی بھی فرد کی ذہانت، اس کی حساسیت وغیرہ کی درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ ایڈورڈ ایل تھورنڈائک نے 1991 مشہور شخصیات کا انالیسس کیا اور 1950 میں ہر شخصیت کے 48 مختلف خصائص کی درجہ بندی کی۔ آگے آ جاتا ہے ڈیولپمنٹل میتھڈ۔ اس کو ہم جینیٹک میتھڈ بھی کہتے ہیں۔ اس طریقے میں ایک فرد کی مکمل نشو و نما موجودہ حالات سے لے کر انتہائی ماضی کے زمانے تک معلوم کی جاتی ہیں۔ اب ڈیولپمنٹل میتھڈ یا جینیٹک میتھڈ کیا ہے؟ اس میں بھی ہم فرد کی جو ہے مکمل نشو و نما اس کے پریزنٹ سے لے کے اس کے انتہائی معاشرے تک، یعنی جتنا بھی ہم پیچھے جا سکتے ہیں اس زمانے تک معلوم کی جاتی ہیں۔ اس ڈیولپمنٹل میتھڈ کو یا جینیٹک میتھڈ کو زیادہ تر ہم بچوں کی نفسیات میں استعمال کرتے ہیں۔ اس جینیٹک میتھڈ میں بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کی سٹیجز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نشو و نما کے ہر درجے میں ڈیولپمنٹ کی ہر سٹیجز کے متعلق نفسیاتی، سماجی، ذہنی اور دیگر قسم کی معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ آموزش، اس کی عادات، حافظہ، یاد، اس کی انٹیلیجنس وغیرہ کی سٹیجز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے میتھڈ طولی طریقہ۔ اس میتھڈ میں مشاہدہ کرنے والا زیر مشاہدہ فرد یا بچے کو لمبے عرصے تک اس کی عمر میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے کردار میں تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جسے ہم ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، یعنی بہت عرصے تک کسی بھی فرد کے کردار کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے فرد کی ایج بڑھتی جاتی ہے، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ویسے ہی اس کے کردار میں تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہوتی رہتی ہیں۔ ان تمام تبدیلیوں کا ریکارڈ جو ہے اس کی عمر کے ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ بچے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ چارلس ڈارون 1809 سے 1882 ایک مشہور ماہر حیاتیات نے بچوں کی نفسیات کی طرف توجہ دلائی۔ اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ بچے میں ہیجانات کس طرح، ایموشنز کس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں، اپنے بچے کا لمبے عرصے تک اس نے اسٹڈی کی۔ ڈارون کے نظریے سے بچوں کی نشو و نما کے مطالعے میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ فرد کے کردار کو سمجھنے کے لیے اور بچے کی نشو و نما کے مطالعے کے لیے ہر روز ڈیولپمنٹل ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ روز ان کے کردار کا مشاہدہ کرتا تھا اور اس کا باقاعدہ وہ ریکارڈ رکھتا تھا۔ ڈے بک میتھڈ میں بھی بچے کی نشو و نما کے مطالعے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو بچے کے کردار اور نشو و نما میں تبدیلیوں کا مکمل ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ مختلف میتھڈز ہیں جو مختلف طریقے سے اپلائی کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کراس کلچر میتھڈ۔
ڈیولپمنٹل میتھڈ کے مطالعے میں ثقافتی لحاظ سے مختلف ماحول میں پلنے والے بچوں کی کرداری تبدیلیاں دیکھنے کے لیے مختلف عمر کے بچوں کے کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی بھی سینٹر میں مختلف قسم کے بچے، مختلف کنٹریز کے بچے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا کیا جاتا ہے کہ ان بچوں کے کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان بچوں کے کردار میں کس قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، یعنی کلچر کے لحاظ سے۔ یعنی اگر ایک بچہ جو ہے وہ انڈیا کا ہے، ایک پاکستان کا ہے، ایک یورپ کا ہے، تو ان کے کلچر کے لحاظ سے ان بچوں کے کردار میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور ہر عمر کے بچوں میں پائی جانے والی خاص علامات کا مختلف ملکی تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے موازنہ یعنی کمپیریزن کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اس میتھڈ سے کم وقت میں کراس کلچر اسٹڈی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں نے آپ کو تمام ٹاپکس جو ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ آج آپ کو میں نے پڑھایا کیس ہسٹری میتھڈ، اور آگے سے اس کی ٹائپس پڑھائی میں نے آپ کو۔ اس کو آپ اچھی طرح سے کریں، اس کو میتھڈ کو کنسیپٹس اپنے کلیئر کریں، اور اس کی لرننگ جو ہے وہ آپ اپنے جو بھی سلیبس کی آپ بک ہے اس سے آپ اس کی لرننگ کریں۔ کل انشاء اللہ تعالی ہم جو ہے وہ 12 ربیع الاول پر آپ سے بات کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم پیاری پیاری باتیں کریں گے، اور خوب پیار سے خوش ہو کر درود و سلام پڑھیں گے۔ کل آپ کی 12 ربیع الاول کی وجہ سے آپ کی چھٹی ہوگی۔ کل ہم انشاء اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ حافظ۔